آج جو ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں سے ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی بابت اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس انداز میں دیکھا کرتے تھے اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رائے کیا ہے، اور انہوں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر اور حضر کے اندر جو وقت گزارا، اس کو جو محدثین نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا احادیث کی صورت میں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ 24 اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ ذات جو سچ کو لے آئی اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہ دونوں ہی متقین ہیں۔ ایک ذات ہے سچ کو لانے والی اور ایک ذات ہے سچ کی تصدیق کرنے والی، سچ کی گواہی دینے والی کہ آپ جو لائے ہیں یہ واقعتاً حق ہے، اس حق کو ماننے والی ہے۔ فرمایا یہ دونوں ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نزدیک مرتبے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جن کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ متقین ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل وہ دور جسے کتب کے اندر زمانہ جاہلیت کا دور کہا گیا ہے، مکے کا ایک نیک سیرت تاجر ملک شام کی سرزمین میں جاتا ہے تجارت کی غرض سے، اور وہاں پر وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور خواب کی تعبیر اس وقت کے ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اس کے پاس جا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ وہ بحیرہ نامی راہب شخص جو تھا وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ یہ تاجر کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر ہوں، بزنس مین ہوں۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قریش سے۔ کہا کہ رہتے کہاں ہو؟ کہا مکے میں رہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا پھر اس خواب کی تعبیر سنو۔ ایک راہب بتا رہا ہے، میرے حضور کی آمد سے قبل کی بات کر رہا ہے۔ کہا کہ پھر اس کی تعبیر سنو۔ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکے کی سرزمین پر اللہ کا ایک نبی آئے گا جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، نبی آخر الزماں ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس نبی کے مشیر اور وزیر بن کر رہو گے۔ یہ واپس پلٹ آئے۔ واپس جب آئے تو کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد یہ شخص حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ہی جاتے ہیں تو انہوں نے جو ملک شام کی سرزمین میں خواب دیکھا تھا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کو بھی بیان کرتے ہیں، اور جس نے اس خواب کی تعبیر بیان کی تھی حضور اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ مرد کلندر، یہ جوان جو تھے، یہ آگے بڑھتے ہیں
بڑھ کے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حضور کے سینے سے لگ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یہ گواہی دینے والی ہستی جس کے بارے میں جس کو خواب آیا، جس کو بتایا گیا کہ تم حضور علیہ السلام کے خاص مشیر و وزیر بن کے رہو گے، اس ہستی کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی یہ خصلت، آپ کا بچپن جو ہے وہ بھی بڑا پاکیزہ اور ستھرا بچپن گزرا تھا کہ دیگر اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو کئی ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کی زندگیاں اسلام لانے سے قبل بت پرستی کے اندر گزری تھی، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ اس واقعے کو خود حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری، اس کے اندر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضور میں چھوٹا سا تھا، میرے والد محترم یہ مجھے بت خانے میں لے کر گئے، کیونکہ بت پرست تھے اس وقت، کہا بت خانے میں لے کر گئے، کہا کہ ایک بہت بڑا بت کھڑا تھا اور مجھے کہنے لگے بیٹا یہ جو بت کھڑا ہے یہ تمہارا سب سے بڑا معبود ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور تھا تو چھوٹا، تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا، میں نے اس بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، وہ ہاتھوں کا تراشا ہوا بت وہ کیا دیتا؟ میں نے کہا میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا، کہا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ کہا کہ جو بت ہاتھوں سے تراشا ہوا ہو، اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہ اڑا سکتا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کو پتھر مارا، کہا کہ وہ پتھر کی تاب نہ لا سکا، زمین پر گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ کہا کہ جب وہ ٹوٹ گیا میرے والد محترم نے دیکھا کہ اس نے اپنے معبود کو گرا دیا، معبود باطل تھا۔ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور میری والدہ کے پاس لے کر آئے، میری والدہ کو آ کر کہتے ہیں آج تیرے بیٹے نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ کہا کہ جیسے ہی میری والدہ کو انہوں نے یہ کہا نا تو میری والدہ کہنے لگی کہ اس کو کچھ نہ کہو، تمہیں پتہ نہیں جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہا اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، اللہ رب العالمین نے تجھے ایک آگ سے آزاد عتیق بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ دنیا میں اللہ کے آخری نبی کا دوست بھی ہوگا اور ان کا ساتھی بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا، یہ بیان کر کے فارغ ہوئے، حضرت جبرائیل طائر سدرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام سادہ کا ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، واقعی اللہ نے ان کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جس کا نام اللہ آسمانوں میں صدیق رکھ رہا ہے، جس کی صداقت کی گواہی، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق، آپ کو صادق نہیں کہا گیا، آپ کو صدیق کہا گیا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور صدیق نبی کے بعد جس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد اللہ نے مرتبے میں جس کو بیان کیا وہ صدیقین کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے جس کا نام پیدائش سے پہلے ہی آسمانوں میں صدیق رکھا ہے، بتاؤ وہ زمین پر کیا کبھی کسی کے حق میں خیانت کر سکتا ہے؟ چہ جائے کہ لوگ کہتے پھرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق کھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جس کا نام اللہ آسمانوں میں صدیق رکھے، جس کو اللہ صدیقیت کے مقام پر فائز کرے، وہ کیسے کسی کا حق کھا سکتے؟ اور وہ بھی حضور علیہ السلام کی یاد، اور وہ بھی حضور کی لخت جگر خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ یا تو پھر مانو
کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صدیقیت کے مقام پر فائز نہیں کیا؟ اور جبرائیل آپ کی تصدیق کے لیے نازل ہو رہے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے، جاؤ جبریل جا کر میرے حبیب سے کہو کہ واقعی میں نے ان کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میرے حضور کیا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ واضح طور پر حضور نے لفظ قطو استعمال کیا، فرمایا کبھی بھی مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مال اور اپنی صحبت کے ذریعے مجھ پر جتنا بڑا احسان ابو بکر نے کیا اتنا بڑا احسان کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میرا محسن ہے، لیکن ابو بکر سے پوچھ کر دیکھیے، ابو بکر کہتے ہیں حضور میرے محسن ہیں۔ یہ محبت تھی کہ جس محبت نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صدیقیت پر فائز کیا کہ حضور خود فرمائے۔ دیکھیں آج میں بھی تو کہتا ہوں نا میں حضور کا امتی ہوں، میں بھی تو کہتا ہوں میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا دیوانہ ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، محفلیں بھی کرتا ہوں، حضور کے نام کی تقریریں بھی کرتا ہوں۔ یار یہ میں کہتا رہوں وہ ایک الگ بات ہے، میں کہتا رہوں یہ ایک الگ بات ہے، حضور کہہ دیں کہ یہ میرا دیوانہ ہے بات تو تبھی بنتی ہے نا۔ حضور کہہ دیں کہ یہ میرا محسن ہے، واقعی اس نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جس دن حضور نے کہہ دیا اس دن بات بنے گی، ہم تو کہتے پھریں گے تو جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام خود فرمائے، اور حضور فرماتے ہیں وَكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، فرمایا لیکن کیا کروں، یہ تو ان کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارگی کا رشتہ بھی موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا، یہ اسی حدیث کا آخری جز ہے، حضور فرماتے ہیں لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد کی طرف ابو بکر کے سوا کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کہا کہ اگر مسجد کی طرف کسی کا دروازہ ہوگا، مسجد میں سے کسی کو دروازہ دیا جائے گا تو وہ ابو بکر کے گھر کا دروازہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف سے نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور دیکھیے ہم بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان کرتے رہے، ساری حدیثیں بیان کرتے رہے، لیکن بات تب بنتی ہے کہ جب اہل بیت اطہار خود جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو اور آپ کی امانت داری کو، آپ کی پاسداری کو اور حضور علیہ السلام سے محبت کو بیان کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخبرنی عن ابی بکر و عمر، عرض کرتے ہیں حضور یہ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں نا یہ کنیکشن ہے، یہ پوری سند ہے۔ اور امام جعفر صادق سے ایک شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر و عمر، کہا کہ حضور مجھے ابو بکر اور عمر کے بارے میں کچھ خبر دیجیے۔ اللہ اکبر، اب حضرت امام جعفر صادق آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انکا تسألنی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ۔ آپ نے فرمایا مجھے اوروں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جن دو ہستیوں کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، قد اکلا من ثمار الجنہ، یہ دونوں ہستیاں کب کے جنت کے پھل بھی کھا چکی ہیں۔ اللہ کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کب کے جنت کے پھل بھی کھا چکی ہیں، کہا ان کا مقام یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں نہ ہو مقام، میرے نبی پاک علیہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ایک بار آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ دیکھیے میرے حضور نے دنیا کے اندر بھی بتایا، اور ہمیشہ انسان ابتدا دائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ میرے حضور نے دائیں ہاتھ کے اندر ابو بکر کو رکھا اور بتایا کہ اگر میرے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے،
بائیں ہاتھ میں آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ رکھا، بتایا کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ میری امت کے اندر ہوگا تو عمر کا ہوگا۔ اور حضور ایسے تشریف لا رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہے اور بائیں ہاتھ میں جناب عمر ہے، تو لوگ حیران ہوئے۔ حضور نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ ہاں کا ضرب یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی آئیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن، اور حضور نے پہلے سے بشارت دے دی کہ قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی آئیں گے۔ اور حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ اگر میرے روضہ انور میں میری دائیں طرف اگر کوئی لیٹے گا تو ابو بکر ہے، میری بائیں طرف اگر کوئی لیٹے گا تو اس کا نام عمر ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن جب حشر لگے گا تو ظاہر ہے سب کو اپنی قبروں میں سے تو باہر آنا ہے، تو حضور بھی اپنے روضہ انور میں حیات ہے، تو حشر کا دن ہوگا جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے حشر کے میدان میں، اور حضور نے پہلے بتا دیا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے۔ حضور نے بتا دیا کہ اپنی حیات طیبہ کے اندر کہ چونکہ میرے دائیں پہلو میں لیٹنے والے کا نام ابو بکر ہے، بائیں پہلو میں لیٹنے والے کا نام عمر ہے، یہ مقام صدیقیت ہے۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام حنفیہ کے نام سے جسے لوگ یاد کرتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ اپنے والد حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے بڑا بہترین شخص کون ہے؟ قال، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ لوگ تو کچھ باتیں کرتے جاتے ہیں لیکن مولا علی کی زبان سے تو سنو وہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم، میں نے کہا حضور ابو بکر کے بعد پھر کون ہے؟ قال، کہا کہ میرے والد محترم نے فرمایا عمر، فرمایا عمر ہے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ تیسرے کا نام عثمان ہی لیں گے، جب میں تیسری جگہ پر پوچھوں گا تو میرے والد محترم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کا نام لیں گے۔ کہا کہ اس لیے میں نے وہ تیسرا پوچھا ہی نہیں، میں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا، میں نے کہا قلت ثم انت، کہا کہ حضور اس کے بعد پھر آپ کا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ عاجزی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما انا رجل من المسلمین، آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا میری بات کہاں کرتے ہو، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا، یا آپ نے اپنی عاجزی کرتے ہوئے فرمایا میں تو ایک مرد ہوں مسلمانوں میں سے۔ یہ دیکھیے، یا اس بات کو جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ مقام صدیقیت ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس کا مرتبہ رکھا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چاہے کوئی کیا سمجھتا پھرے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس کو مرتبہ عطا فرمایا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا دے گا، یعنی دو چیزیں اللہ کی راہ میں دے گا، کسی بھی چیز کا جوڑا دے گا، اس سے جنت کے دروازوں سے یوں بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، اس دروازے سے گزر جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے ہیں، جو نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور فرمایا جو روزہ دار ہوگا اس کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو صدقہ خیرات والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے یہ سن کر عرض کی حضور جو کوئی ایک دروازے سے بلا دیا جائے گا اس کو دوبارہ دوسرے دروازے سے آنے کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن حضور یہ بتائیے کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نماز والے کو نماز والے سے، صدقہ خیرات والے کو صدقہ خیرات والے سے، روزے والے کو روزے والے سے۔ حضور کیا کوئی ایسا بھی ہوگا شخص جس کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے تم ایسے لوگوں میں سے شامل ہو، اللہ کہ جسے 8 دروازوں سے آواز دی جانی ہے، اس ہستی کا نام بھی میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ابو
اور حضرت عمر خود کہا کرتے تھے، کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر کی شان، کہا کہ حضرت عمر کی شان، حضرت ابوبکر کی شان کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، کہا کہ ابوبکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ یہ آپ کی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رات غار میں میرے حضور کے ساتھ گزاری، وہ رات اور جو دن حضور کے ساتھ گزارا، کہا کہ اس کو ایک طرف رکھو اور عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دو۔ اور آپ رش کیا کرتے تھے، کاش کہ مجھے وہ والی نیکی مل جائے ان تمام نیکیوں کے بدلے میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اور دیکھیے نا کتنے صحابہ تھے میرے حضور علیہ السلام کے، لیکن ہجرت کی رات کون گیا آپ کے ساتھ؟ کس کو چنا گیا؟ کس کو چنا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، انہی کو چنا، کیونکہ ہر میدان میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والی جو ہستی ہے، اس ہستی کا نام جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر جب ہجرت کی رات جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام چلنے کی وجہ سے کتنی بڑی پہاڑی ہے، غار ثور پر چڑھتے ہوئے جو کر کے آئے ہیں حج یا عمرہ، وہ دیکھ کر آئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہمیں بھی مقام دکھائے۔ 5413 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور۔ اب تو راستے بنائے گئے نا، اس وقت تو راستے نہیں تھے نا، اب تو راستہ بنایا گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا چڑھتے ہوئے، لیکن اس وقت تو راستے نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام چلنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین ورما گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور مجھ سے آپ کے یہ قدمین شریفین کا ورمانا دیکھا نہیں جاتا، حضور آپ کو کندھوں میں نہ اٹھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اب دیکھیے پورا مقام نبوت ابوبکر کے کندھوں پر تھا، پورا مقام نبوت جناب ابوبکر صدیق کے کندھوں پر تھا۔ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، اور حقیقت بات ہے جس انداز کے اندر ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی کرتا ہی نہیں ہے زمانے کے اندر۔ جو ہم حق ادا کرتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ جس انداز میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے شیر خدا بنایا، اللہ نے کیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب عطا فرمایا، اللہ نے کیسے مقام دیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حضرت علی نے چڑھ کے وہ بت کو توڑا تھا، حضرت علی کا یہ مقام ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی مقام نبوت پہ چڑھے تو اس کا مرتبہ بڑھ سکتا ہے، جس کے کندھوں پہ پورا مقام نبوت آ جائے اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے ساتھ ان کو ملا کے بیان فرمایا، اور قرآن مجید نے جس کسی کو حضور علیہ السلام کا ساتھی کہا ہے وہ ذات جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آئیے قرآن دیکھیے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرماتا جب دو میں سے دوسرا، دونوں غار میں تھے، نبی پاک علیہ السلام جب آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پہنچے نا غار ثور کے دروازے پر، حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور آپ اندر ایسے نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، آپ کو تکلیف دے دے۔ کہا پہلے ابوبکر جائے گا۔ آپ گئے، آپ نے غار کی صفائی کی، آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، غار کی صفائی کی، سوراخ رہ گیا تو اس پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی تو اس پر ڈنک مارا سانپ نے، تو وہ بھی حضور کے دیدار کا ایک پیاسا تھا۔ کہا کہ ابوبکر سارے راستے بند کر دیے، ایک راستہ تو چھوڑ دیتا میں بھی دیدار کر لیتا ہے۔ کہا کہ ابوبکر سارے دیدار تم نے لینے ہیں، ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، کہ ہم بھی تو انہی کی امت میں سے ہیں نا، ہم بھی تو حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں نا۔ جانور ہر چیز میرے حضور کی بارگاہ میں لوٹ لوٹ کر آتی تھی، ہر چیز، یہ تو جاندار تھی، بے جان چیزیں بھی میرے حضور کی بارگاہ میں آتی تھی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا میرے حضور جدھر سے گزرتے تھے پتھر بھی حضور علیہ السلام پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ بے جان چیزیں، آخر کھجور کا تنا تھا جس پر بیٹھ کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ جس دن حضور نے کھجور کا تنا اپنے آپ سے دور کیا اور منبر بنایا گیا تو حضور خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، رونے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا چیز رو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج میں نے اس تنے پر بیٹھ کر، سوکھا تنا تھا کھجور کا، حضور نے فرمایا اس پر بیٹھ کر میں نے خطبہ نہیں دیا کہ جدائی کے اندر رو رہا ہے۔ صحابہ نے رونے کی
کی آوازیں سنی تھی، جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا اب تو چونکہ ممبر بن چکا ہے، حضور علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس کو بھی آرام ملتا رہے۔ بے جان چیزیں بھی میرے حضور سے محبت کرتے۔ کہا ابو بکر، کہا کہ حضور پہلے صفائی کر لیں۔ صفائی کی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی، اندر گئے تو سانپ نے ڈسا، آپ کے آنکھوں میں سے آنسو گرے۔ نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو گئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کسی چیز نے ڈس لی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہے، فوراً سے پہلے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کفار اب غار کے دروازے پر آ چکے تھے، کفار غار کے دروازے پر آ چکے تھے۔ کہا کہ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا بن، کبوتری کو حکم دیا انڈے دے، جالا بن گیا، انڈے دے دیے کبوتری نے۔ اب بڑی حیرانگی کی بات تھی وہاں، بڑی حیرانگی کی۔ تو کفار آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اسی غار کے اندر ہوں گے، کیونکہ غار کافی لمبا تھا۔ انہوں نے کہا اسی غار کے اندر ہوں گے۔ تو ایک سیاڑا کہنے لگا، تھا تو حقیقت میں وہی بے وقوف، تو کہنے لگا، کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ نہ جاتا، پاگل ہو تم، اور یہ کبوتری یہاں تھوڑی بیٹھی ہوتی ہے، یہ بھی بھاگ گئی ہوتی۔ کبوتری کا یہاں پر انڈے دے کے بیٹھے رہنا اور جالے کا کھڑا رہنا، اس بات کی دلیل اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ تو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے حبیب کی حفاظت مکڑی کے جالے سے بھی کروا سکتا ہے، کبوتری سے بھی کروا سکتا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس وقت مکے مدینے کی سرزمین پر جتنے بھی کبوتر رہتے ہیں یہ اس کبوتری کی نسل میں سے جس نے حضور کی عزت پر پہرا دے کر انڈے دیے تھے۔ بات کو سمجھو، ایک کبوتری ہو حضور کی عزت پر پہرا دے، اللہ اس کی نسل کو سلامت رکھتا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان ہو، حضور کا امتی ہو، انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، وہ اگر حضور کی عزت پر پہرا دے گا، اللہ کیا اس کا نام مٹنے دے گا؟ آج تک بھی غازی علم الدین کو لوگ یاد کرتے ہیں، ممتاز قادری کو، عامر چیمہ کے نام سے رحمت اللہ، سب کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جنہوں نے جس نے میرے حضور کی عزت پر پہرا دیا، لوگ پھر اس کو یاد کرتے ہیں۔ بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی حضور کی عزت پر پہرا دے کے گئے تو مینار پاکستان بھی تھوڑا پڑ گیا، لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے بابا گالیاں دیتا ہے، تو بابے کے جنازے میں سب سے آنے والے لوگ بھی اسی کے جنازے میں تھے۔ تو جب یہ دنیا دار مرے گی تو ہم دیکھیں گے نا، ان کے بھی تو جنازے اٹھنے ہیں نا یار، ہم ان کو بھی دیکھیں گے کتنے آتے ہیں تمہارے جنازوں کے اندر۔ یہ ایم پی او نے بھی مرنا ہے، وزیر اعظم نے بھی مرنا ہے، صدر نے بھی مرنا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، ان کے اپنے سیاستدان کتنے آتے ہیں۔ لیکن وہ بابا تھا ایک جس نے ساری زندگی حضور کا دین پڑھایا، اور ساری زندگی جو زندگی بچی تھی حضور کے نام پر قربان کر دی، اور اسی صدمے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے قربانی دیتے ہوئے۔ اور پھر اللہ نے انعام کیا دیا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین ترس رہے تھے کہ آج بابے کی ایمبولینس کو ہاتھ ہی لگا لیں، چار پائی کو تو پوجا ترس رہے تھے کہ صرف ایمبولینس کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور سے وفاداری تھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، کاسان یسنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، دو ہی تھے، کون تھے دو؟ حضور تھے یا ابو بکر کی ذات تھی؟ اللہ نے قرآن کے اندر بھی بتا دیا کہ یہ دو ہیں، اس میں سے جس کا دوسرا مقام ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کائز یقول لصاحبہ، کہا کہ میرے محبوب نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ابھی حضور حیات تھے، اگر حضور کی حیات طیبہ کے اندر حضور کے مصلی پر کسی نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں گے تو ابو بکر ہے، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ 17 نمازیں حضور کی حیات طیبہ کے اندر جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی، 17 نمازیں۔ یہ مقام صدیقیت ہے، اللہ نے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ 1400 سال پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے اور مرتے دم تک یہی ہوگا کہ کائنات کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء اگر کسی ہستی کا نام ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور مرتے دم تک ہم اسی عقیدے پر کاربند رہیں گے کہ پہلا نمبر اگر کائنات کے اندر انبیاء کے بعد کسی کا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرا نمبر اگر کسی کا ہے تو اس کا نام عمر ہے، تیسرا نمبر اگر کسی کا ہے تو اس کا نام عثمان ہے، اور چوتھا نمبر اگر خلفاء کے اندر کسی کا ہے تو وہ علی المرتضیٰ داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ یہ ہم بیان کرتے ہیں بابا کے دعا، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے اور مرتے دم تک ہم اس عقیدے پر رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت پر جو کاربند فرمائے۔ جناب ابو بکر صدیق کا یہ مقام تھا کہ اللہ رب العالمین، دیکھیے محبت ابو بکر صدیق کے اندر پھوٹ پھوٹ کر محبت تھی نا،
حضور کی بارگاہ میں آپ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا کہ النظر الیک، کہا کہ حضور ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے، النظر الیک، آپ کی طرف دیکھتا رہوں میں، یہ میری تمنا ہے۔ کہا دوسری، میں مختصر کر رہا ہوں، کہا کہ وانفاق مال الیک، کہا کہ مال ابو بکر کا ہو اور حضور کی ذات پر قربان کرتا رہے۔ کہا کہ تیسری میری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، کہا کہ حضور میری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ اللہ نے پھر مرتبہ بھی تو دیا نا، آج ہم بھی تو خرچ کرتے ہیں، آج تو ہم حضور کی ذات کی بھی اگر کوئی بات آ جائے نا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ یار جس کے نام پہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا، جس کے صدقے اللہ نے سب کچھ دیا، یہ سانسیں اگر چل رہی ہے نا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ آج تک کسی کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یار اتنا بڑا نیلا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیسے؟ اقبال فلسفہ دے کر چلے گئے، کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبیز ہستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہا لوگوں تم تو پوچھتے ہو آسمان بغیر ستونوں کے کس کے نام پہ کھڑا ہے؟ کہا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ کہا اقبال اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہماری سانسوں کی جو مالا چل رہی ہے اور ہماری رگوں کے اندر جو خون چل رہا ہے یہ بھی حضور کے نام سے چل رہا ہے۔ کہا ہم تو یہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے حضور کے نام سے محبت کی پھر وہ دنیا سے بیگانے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو سمجھیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ طرح طرح سے اسلام پر وار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی پروپیگنڈا کھڑا کرتے ہیں، کبھی کوئی پروپیگنڈا کھڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر اعتبار سے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اور خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ذات ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ، سنت